ایک جن زادہ کی کہانی۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا کھنڈر تھا۔ دن کی روشنی میں وہ بس ایک ٹوٹی پھوٹی حویلی دکھائی دیتی، مگر رات کے سناٹے میں اس کی دیواروں سے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات بستے ہیں، لیکن کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں بلال نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ بلال جری اور تجسس سے بھرپور تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے دادا سے قصے سنے تھے کہ کھنڈر میں ایک جن زادہ ہی رہتا ہے جو انسانوں جیسا ہے، مگر اس کی آنکھیں سرخ ہیں اور وہ رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے۔ بلال کو یہ باتیں ڈرا تو دیتی، لیکن دل میں ایک چنگاری بھی جگا دیتی۔ ایک دن بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا۔ شام کے بعد جب لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، وہ خاموشی سے کھنڈر کی طرف بڑھا۔ چاندنی میں حویلی کا ڈھانچہ خوفناک لگ رہا تھا۔ ہوا کہ جھونکوں سے دروازے کی کڑکڑاہٹ گونجی۔ بلال نے اندر قدم رکھا تو فضا میں بوسیدہ لکڑی اور پرانی مٹی کی سگندھ بھر گئی۔ اچانک اندھیروں میں دو سرخ آنکھیں چمکیں۔ بلال کے قدم رک گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آنکھیں قریب آئیں اور ایک لڑکے کی شکل ابھری۔ وہ عام انسان جیسا لگتا تھا، مگر اس کے کان نوکدار تھے اور چہرے پر عجب سی کرختگی تھی۔ کون ہو تم؟ بلال نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ جن زادہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں اس حویلی کا وارث ہوں۔ میرا نام ظہیر ہے۔ میں نہ مکمل انسان ہوں نہ مکمل جن۔ بلال حیرت میں ڈوب گیا۔ کیا تم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو؟ ظہیر نے تلخی سے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں خون پیتا ہوں، بچوں کو چرا لیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بس تنہائی کا شکار ہوں۔ انسان مجھے قبول نہیں کرتے اور جنات مجھے غدار کہتے ہیں۔ یہ سن کر بلال کے دل میں ہمدردی جاگی۔ وہ بولا، اگر تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تو پھر چھپتے کیوں ہو؟ ظہیر نے اداس لہجے میں کہا، کیونکہ خوف انسانوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو وہ نہیں سمجھتے اس سے ڈرتے ہیں۔ بلال اور ظہیر کی بات چیت بڑھنے لگی۔ دن میں بلال گاؤں کے کام کاج کرتا اور رات کو چھپ کر کھنڈر میں آتا۔ دونوں نے دوستی کر لی۔ ظہیر نے بلال کو بتایا کہ اس کے والد ایک طاقتور جن تھے اور ماں ایک انسانی لڑکی۔ دونوں کی محبت نے دونوں جہانوں کے قانون توڑ دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ظہیر کو جنوں کی دنیا سے نکال دیا گیا اور انسانوں نے اسے کبھی قبول نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن گاؤں میں قحط سا پڑ گیا۔ کنویں خشک ہو گئے۔ لوگ پریشان تھے کہ پانی کہاں سے آئے۔ تب بلال نے ظہیر سے مدد مانگی۔ ظہیر نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ عجیب الفاظ پڑھے۔ زمین لرز اٹھی اور اچانک کھنڈر کے پاس ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ پہلے تو سب خوش ہوئے، مگر جب پتا چلا کہ یہ کارنامہ جن زادہ نے کیا ہے تو ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ بزرگوں نے کہا، یہ اس کا جادو ہے، کل کو ہم پر قابض ہو جائے گا۔ بلال نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر لوگوں کے کان بند تھے۔ ایک رات چند گاؤں والے مشلے لے کر کھنڈر کی طرف نکلے تاکہ ظہیر کو جلا کر مار دیں۔ بلال دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ ظہیر بھاگ جاؤ، بلال نے چیخ کر کہا، مگر ظہیر نے مسکرا کر کہا، نہیں بلال، بھاگنے سے سچ نہیں بدلتا۔ اگر مجھے مرنا ہے تو یہیں صحیح۔ جب لوگ قریب پہنچے تو ظہیر نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ چاہتا تو سب کو بھسم کر سکتا تھا، مگر اس نے بس کہا، میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا وجود خطرہ ہے تو تمہیں اختیار ہے۔ لوگوں نے لمحہ بھر کو تذبذب محسوس کیا، مگر پھر بھی آگے بڑھنے لگے۔ اسی وقت زمین پھر کانپی اور وہی چشمہ ایک زوردار دھار میں بہہ نکلا جس نے سب کو پیچھے دھکیل دیا۔ ظہیر نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ دھیرے دھیرے روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ بلال چیخ اٹھا، ظہیر مت جاؤ، مگر ظہیر غائب ہو گیا۔ بس اس کی آواز گونجی، دوستی کبھی فنا نہیں ہوتی، جب کبھی یاد کرو گے میں تمہارے قریب ہوں گا۔ اگلی صبح لوگ حیران تھے کہ کھنڈر اب بالکل خالی تھا اور وہاں بہتا چشمہ ایک مقدس دریا کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گاؤں والے اسے رحمت سمجھنے لگے، مگر بلال کے دل میں خلا رہ گیا۔ سالوں بعد بھی جب وہ دریا کے کنارے بیٹھتا تو اسے لگتا کہ ہوا کہ جھونکے میں کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ دوست ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ جن زادے ہی کیوں نہ۔